احمد مسلمہ کے غیور مسلمانوں، میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں، آخر وہ کون سی چیز تھی جس کی وجہ سے دشمنوں کے قدم لڑکھڑا جاتے تھے؟ آخر وہ کون سی چیز تھی جس کی وجہ سے صحابہ کرام کو سریہ میں پہنچایا تھا؟ آخر وہ کون سی چیز تھی جس کی وجہ سے مسلمانوں نے روم اور ایران کے سپر پاور کو دھول چاٹنے پر مجبور کر دیا تھا؟ سنو، وثاقت اتحاد الصفات کی تھی، اس اتحاد کے نتیجے میں مسلمانوں نے اندلس میں حکومت کی تھی، اس اتحاد کے نتیجے میں مسلمانوں نے بغداد میں حکومت کی تھی، اس اتحاد کے نتیجے میں مسلمانوں نے روم اور ایران میں حکومت کی تھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامد و مسلی اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا۔ ایک ہو جائے تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ایک ہو جائے تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ورنہ اس بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات کریں۔ امت مسلمہ کے بھائیوں اور مسلمانوں، جب ہم اپنے اخلاق کے درشندہ و تابندہ اور تابناک ماضی پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں حکومت و سطوت، جاہ و منصب، عزت و شرافت، اکرام و تعظیم، منظری کا ہر چھایا نظر آتی ہے کہ ایک بلند اور خوف سے ہونی چاہیے۔ وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خواب ہوئے سارے کے قرآن ہو کر، لیکن اس کے برخلاف جب ہم اپنے فاضل کی اوراق خزانے کرتے ہیں اور اپنے حال کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں غلامی و محکومی، ذلت و خواری، ناکامی، نامرادی اور شقت و ریق نظریے کے ہر وہ برائیاں نظر آتی ہے جو ایک بدبخت، بدکردار اور خوف میں ہونی چاہیے۔ گواتی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ احمد مسلمہ کے حجور مسلمانوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آخر وہ کون تھے جنہوں نے مشرق سے لے کر کے مغرب تک اسلام کا پرچم لہرا دیا تھا؟ وہ ہمارے لیے آپ و اطلاع تھے۔ آخر وہ کون تھے جنہوں نے 313 کی تعداد میں 1000 کفار مشرکین کو دھول چاٹنے پر مجبور کر دیا تھا، ان کو شکست خاص کی تھی؟ وہ ہمارے لیے آپ و اطلاع تھے۔ آخر وہ کون تھے جنہوں نے ہزاروں پر کمنڈے ڈالتی تھی؟ وہ ہمارے لیے آپ و اطلاع تھے۔ آخر وہ کون تھے جنہوں نے غزوہ خندق میں 3000 کی تعداد کے ذریعے 10,000 کفار مشرکین کو شکست فاسی دھول چاٹنے پر مجبور کر دیا تھا؟ وہ ہمارے لیے آپ و اطلاع تھے۔ آخر وہ کون تھے جنہوں نے میدان خیبر میں یہودیوں کے دلوں میں اسلام کا پرچم لہرا دیا تھا؟ وہ ہمارے لیے آپ و اطلاع تھے۔ آخر وہ کون تھے جنہوں نے جنگ موسیٰ میں 3000 کی تعداد کے ذریعے 2 لاکھ کفار مشرکین کو دھول چاٹنے پر مجبور کر دیا تھا، ان کے گھروں کو ہلا کر دیا تھا؟ وہ ہمارے لیے آپ و اطلاع تھے۔ احمد مسلمہ کے غیور مسلمانوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آج دنیا کی سب سے بڑھ اور غنیمت قوم کون ہے؟ تو جواب ملے گا وہ مسلمان ہے۔ آخر وہ کون ہے جو اتنی بڑی تعداد میں ہوتے ہوئے بھی لوگ اور دشمنان اسلام کا مذاق بن کر رہ گئے ہیں؟ وہی مسلمان ہے۔ آخر وہ کون ہے اللہ اکبر جن کے نام کو سن کر کے دنیا کھوٹ چکی تھی لیکن آج انہیں کے نام کو سن کر کے مذاق اڑایا جا رہا ہے؟ وہی مسلمان ہے۔ احمد مسلمہ کے غیور مسلمانوں، میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں، آخر وہ کون سی چیز تھی جس کی وجہ سے دشمنوں کے قدم لڑکھڑا جاتے تھے؟ آخر وہ کون سی چیز تھی جس کی وجہ سے صحابہ کرام کو سریہ میں پہنچایا تھا؟ آخر وہ کون سی چیز تھی جس کی وجہ سے مسلمانوں نے روم اور ایران کے سپر پاور کو دھول چاٹنے پر مجبور کر دیا تھا؟ سنو، وثاقت اتحاد الصفات کی تھی، اس اتحاد کے نتیجے میں مسلمانوں نے اندلس میں حکومت کی تھی، اس اتحاد کے نتیجے میں مسلمانوں نے بغداد میں حکومت کی تھی، اس اتحاد کے نتیجے میں مسلمانوں نے روم اور ایران میں حکومت کی تھی۔ لیکن آج کیا ہو گیا ہے؟ 25 سے زیادہ کروڑ کی تعداد سے ہوتے ہوئے بھی لوگوں اور دشمنان اسلام کا مذاق بن کر رہ گئے ہیں۔ آج ہماری باتیں کیوں نہیں سنی جا رہی ہے؟ آج ہماری جان پر کیوں کیچڑ اچھالا جا رہا ہے؟ آج ہماری ماں اور بیٹوں کی نقاب کو کیوں اتارا جا رہا ہے؟ آج ہمارے مدارس پر دہشت گردی کا الزام کیوں لگایا جا رہا ہے؟ آج ہمارے مساجد کو کیوں ویران کیا جا رہا ہے؟ آج ہمارے قرآن کو کیوں جلایا جا رہا ہے؟ آج ہمارے نبی کے ذات پر کیوں کیچڑ اچھالا جا رہا ہے؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، وہ طاقت اتحاد الصفات کی تھی، یہ اتحاد ختم ہونے کی بنیاد پر اس طرح کی باتیں ہمارے سامنے پیش آتی ہے۔ مسلمانوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں،
سنا تھا کہ میں نے نہیں سنا تھا کہ شیر نے شیر پر حملہ کر دیا ہو، ہاتھی نے ہاتھی پر حملہ کر دیا ہو، لیکن آج ہمارے کانوں سے بات ٹکرا رہی ہے کہ زید نے اپنے بھائی بکر کو وقت پر پردہ نہ چکانے کی وجہ سے بدن کو لہو لہان کر دیا۔ امت مسلمہ کے بھائیوں مسلمانوں، یہ قرآن وہی قرآن ہے جو صحابہ کرام کے پاس تھا، یہ حدیث وہی حدیث ہے جو صحابہ کرام کے پاس تھی، یہ اللہ وہی اللہ ہے جو صحابہ کرام کا تھا۔ کیا قرآن کی تعبیر ختم ہو گئی؟ کیا حدیث کی تعبیر ختم ہو گئی؟ کیا اللہ نعوذ باللہ غائب ہو گیا؟ نہیں، اے مسلمانوں، یہ قرآن اپنی طاقت اور اپنی تعبیر کے ساتھ قیامت تک کے لیے تھا، ہے اور رہے گا۔ یہ حدیث اپنی طاقت اور اپنی قوت کے ساتھ قیامت تک کے لیے تھی، ہے اور رہے گی۔ یہ اللہ وہی اللہ ہے جو صحابہ کرام کا تھا، یہ اللہ وہی اللہ ہے جو عمر کا تھا، عثمان کا تھا، ابو بکر کا تھا، علی کا تھا، تمام صحابہ کرام کا تھا، ائمہ مجتہدین مجتہدین کا تھا، فقہاء کرام کا تھا، اولیاء کرام کا تھا۔ وہی اللہ آج ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ غلطی ہماری ہے، کمبختی ہماری ہے۔ آج ہمارے درمیان ذات پات کی لڑائی پیدا ہو گئی، آج ہمارے درمیان کالے گورے کا جھگڑا شروع ہو گیا، آج ہمارے درمیان امیر و غریب کی لڑائی پیدا ہو گئی، آج ہمارے درمیان مسجد کا جھگڑا شروع ہو گیا۔ اللہ کے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک سب سے مکرم اور معزز شخص وہ ہے جس نے تقویٰ کو اختیار کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر تقریباً 1,00,000 صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی على عربي ولا لأبيض على أسود ولا لأسود على أبيض إلا بالتقوى كلكم آدم وآدم خلق من تراب۔ کہ لوگوں کسی عجمی کو کسی عربی پر، کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی موقف نہیں ہے۔ اگر دی جائے تو تقوی کی بنیاد پر دی جائے گی۔ لہٰذا مسلمانوں، اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اتحاد و اتفاق کو اپنانا پڑے گا، اتحاد و اتفاق کے رسی کو مضبوطی سے چھاڑنا پڑے گا، کیونکہ ایک وہ مسلم حرم کی بات پانے کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تا بقا کے کاش کر وآخر دعوانا الحمدللہ۔